صل على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد 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 صل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن
جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وإنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. گزشتہ خطبے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس میں دو گروہوں کا ذکر تھا. ایک وہ جو اپنی عزتیں اللہ ہی سے حاصل کرتے ہیں، ان کی تمام دعاؤں کا رخ، ان کی التجاؤں کا رخ آسمان کی طرف رہتا ہے، اور عمل صالح ان کے پاکیزہ کلمات کو مزید رفعتیں بخشتا رہتا ہے. اسی آیت کے دوسرے حصے میں ان لوگوں کا بھی ذکر تھا اور ہے جو الذین یمکرون السیئات، جو گندی اور بری اور ناپاک تدبیریں کرتے ہیں، اور ان کے متعلق فرمایا لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب مقدر ہے. یہ مکر السیئ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں جب ہم اسی صورت فاطر کے آخر پہ پہنچتے ہیں تو قرآن کریم خود مکر السیئ کے مضمون کو کھول دیتا ہے. فرماتا ہے وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا کی بڑی بڑی بھاری قسمیں کھائیں اور یہ کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا خدا کی طرف سے آیا ہو یا آ جائے تو یقیناً وہ پہلی قوموں سے زیادہ ہدایت پانے والے ہو جائیں گے. لیکن افسوس ان کے حال پر کہ جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو نفرتوں کے سوا انہوں نے کسی چیز میں ترقی نہیں کی. استکبارا فی الارض، کیونکہ یہ زمین میں تکبر اختیار کرنے والے لوگ ہیں. تکبر اختیار کرتے ہوئے انہوں نے آنے والے کا انکار کر دیا.
व मकर सई, और इस वजह से इनकार किया कि ये बुरी तदबीरें जानते थे। ऐसे लोग थे जिनको ये घुमंड था हम जमीन में बड़े भी हैं और साजिशों और झूठी स्कीमें बनाने में हमारा कोई जवाब नहीं। हर किस्म की गंदी तदबीरें हम बनानी हमें खूब आती हैं। इसलिए जिस कौम के पास ताकत भी हो, बड़ाई भी हो और मकर और फरेब की तदबीरें बनाने की भी माहिर हो, उसको खुदा की तरफ से आने वाले किसी शख्स की परवाह नहीं रहती। वे समझते हैं कि यही दो चीजें हैं जो दुनिया में कामयाबी का गुरु हुआ करती हैं, जिनके पास दुनिया की ज़ाहिरी बड़ाई आ जाए और उसके अलावा वो साजिशी दिमाग भी रखते हों और गंदी मकर व फरेब की तदबीरें बनाना उनका रोजमर्रा का काम हो। वो कैसे ईमान ला सकते हैं खुदा की तरफ से आने वाले एक आजिज़ बंदे पर? तो कौम की सारी नफ्सियाती हालत जो उसे इनकार पर आमादा करती है, उसका नक्शा इस आयत के एक छोटे से टुकड़े में खींच दिया गया। इस्तिकबारन फिल अर्ज़ व मकर सई, इन दो चीजों ने कौम को हदायत पाने से महरूम कर दिया। लेकिन एक बात वो भूल जाते हैं, वला यहीकुल मकरू सय्यु इल्ला बिअहलिही, कि गंदी और नापाक तदबीर तो बनाने वाले के सिवा किसी को घेरे में नहीं लाया करती, किसी का घेरा नहीं डालती, किसी को नाकाम और ज़लील और रुस्वा नहीं करती, किसी को हलाक नहीं करती, मगर उसी को जिसने वो तदबीर बनाई हो। फहल यंज़ुरूना इल्ला सुन्नतल अव्वलीन, बस वो क्या गुजरे हुए लोगों के ऊपर जो वाकयात गुजर गए उनके सिवा कुछ चाहते हैं? क्या वो ये ख्याल करते हैं कि इस दफा वो वाकयात उन पर नहीं गुजरेंगे जो पहली कौमों पर गुजरते रहे हैं, जिनकी तारीख गवाह है? क्या वो खुदा से किसी और सलूक की तवक्को रख रहे हैं? फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। लेकिन याद रखें, और ए मुखातिब तू याद रख कि तू खुदा की सुन्नत में कभी कोई तब्दीली नहीं देखे। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, और खुदा की तदबीर में और खुदा की सुन्नत में तू कभी कोई टाल मटोल नहीं देखेगा। वाज़ेह और यकीनी और गैर मुबद्दल सुन्नत जैसे हमेशा से काम करती चली आई है वैसे ही आज करेगी। इस आयत में जो एक काबिल तवज्जो चीज ये है, जो काबिल तवज्जो बात है, एक ये है कि इल्ला सुन्नतल अव्वलीन में तो पहलों की सुन्नत का जिक्र फरमाया गया था कि क्या ये पहलों की सुन्नत के सिवा भी किसी सुन्नत की तवक्को रखते हैं? फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला में पहलों की सुन्नत के दोहराए जाने की बजाय अल्लाह की सुन्नत का जिक्र फरमा दिया गया। तो मुराद ये है कि वो पहले लोगों जैसी हरकतें कर रहे हैं और पहले लोगों जैसे अंजाम से बेखबर हैं। ये समझते हैं कि इनका अंजाम वैसा नहीं होगा, और चूंकि ये अंजाम खुदा की तरफ से आया करता है, इसलिए जब नतीजा जाहिर फरमाया तो वहां सुन्नतुल अव्वलीन की बजाय सुन्नतुल्लाह की तरफ इशारा फरमा दिया कि जब पहले लोगों ने एक खास तरीक इख्तियार किया, एक खास रंग ढंग अपनाया, तो उनकी हलाकत खुदा की तकदीर के नतीजे में हुई थी, एक तभी नतीजे के तौर पर नहीं हुई। इसलिए मजमून को बदलकर सुन्नतुल अव्वलीन की बजाय नतीजे के वक्त अल्लाह की सुन्नत का जिक्र फरमा दिया कि ये चूंकि पहली कौमों की सुन्नत पर चल पड़े हैं और तवक्को ये रख रहे हैं कि पहली कौमें तो बेवकूफ़ी की वजह से या किसी और मकसद, किसी और कोताही की वजह से हलाक हुई थी, हम ज्यादा होशियार हैं, हम ज्यादा बड़े हैं, हम ज्यादा चालाकियां जानते हैं, हम उस अंजाम से बच जाएंगे। ये वहम पैदा होता है बद स्कीमें बनाने वालों के दिमाग में और मकरूह सही करने वालों के दिमाग में। अगर वो ये यकीन रखते कि अल्लाह की तरफ से फिर एक सुन्नत जारी हुआ करती है तो कभी वहम गुमान भी उनको ना आता
کہ ہم اپنی بد تدبیروں کے بد نتائج سے بچ جائیں گے. تو چونکہ وہ پہلوں کی سنت پر دھیان اس طرح کرتے ہیں جیسے کچھ گزری ہوئی قومیں تھیں، ان سے یہ بیوقوفی سرزد ہو گئی، ان سے وہ بیوقوفی سرزد ہو گئی. ایسے بڑے بڑے بد لوگ تھے، ان کی تعریف پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان سے یہ حماقت ہوئی، یہ نہ ہوتا تو نیپولین نہ مارا جاتا، وہ نہ ہوتا تو فرعون کے ساتھ وہ سلوک نہ ہوتا. وہ تاریخی نقطۂ نگاہ سے ان کی غلطیاں دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ان کی سنت کی طرف ان کا دھیان رہتا ہے، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب یہ قومیں، دنیاوی قومیں اللہ کے مقابل پر آتی ہیں تو پھر اللہ کی بھی ایک سنت جاری ہوا کرتی ہے. اس سنت میں وہ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے، اس سنت میں وہ کبھی کوئی ٹال مٹول نہیں پائیں گے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ. وہ کیوں غور نہیں کرتے اور کیوں جائزہ نہیں لیتے اپنے گرد و پیش کا؟ وہ قوموں کی اس دبی ہوئی تاریخ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے جو ہلاک ہو کر زیر زمین دفن ہو چکی ہیں؟ یسیروا فی الارض، دنیا میں پھریں اور دیکھیں کہ پرانی قوموں کا کیا انجام ہوا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھی اور ان کے مقابل پر خدا کے آنے والے بندے بظاہر ان سے بہت زیادہ کمزور تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ. اب پھر اسی طرز میں جس طرح پہلے قوم کی سنت کا ذکر کر کے اچانک سنت کا مضمون خدا کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا تھا، اب ان کو اس قوم کو اشد منہم قوہ بیان کرنے کے بعد کہ وہ بہت بڑی طاقتور قومیں تھیں، اچانک مضمون کو پھر خدا کی طرف پھیر دیا. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض. لیکن بدقسمتی سے، ان کی بدقسمتی سے ان کا مقابلہ خدا سے پڑ گیا. یعنی مضمون یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کی قوت پر اگر سے نثار کیا جائے اور عام تاریخی مطالعہ ہو تو نتیجہ یہی نکلنا چاہیے جو اس زمانے کے بیوقوف نکالتے ہیں کہ جب بڑی قوموں کی چھوٹی قوموں سے ٹکر ہوتی ہے تو ان کو ہلاک کر دیا کرتی ہے. جب زیادہ مکار اور چالاک لوگوں کی سادہ انسانوں سے لڑائی ہوتی ہے تو مکار اور چالاک غالب آ جایا کرتے ہیں. یہ تبھی نتیجہ ہے. تو فرمایا وہ پہلے تو ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے جو آج ہیں، لیکن اس لیے وہ ناکام اور ہلاک ہوئے کہ خدا تعالیٰ کے مقابل پر زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی، کوئی چیز بھی ٹھہر نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی. وَإِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، وہ علیم بھی ہے اور قدرت بھی بہت رکھتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. اگر اللہ لوگوں کی بدعمالیوں پر لوگوں کو پکڑے تو زمین پر کسی جاندار کو بھی نہ چھوڑے. وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ایک مدت معینہ تک جو ان کے لیے مقدر ہے ان کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. جب ان کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت نظر رکھنے والا ہوتا ہے. عموماً ترجمہ کرنے والوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان کی بدعمالیوں پر نظر رکھ کر ان کو سزا دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھ اس وقت وہ جانتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ خوب بصیر تھا. کہ یہ معنی بھی ممکن ہے، لیکن زیادہ موضوع برمحل معنی اس کے برعکس ہے، کیونکہ بے عبادہ بصیرہ میں ایک پیار کا اظہار پایا جاتا ہے، اپنے بندوں پر نظر رکھنے والا ہے. مراد یہ ہے کہ قومی عذاب کے وقت بھی جبکہ عالمی طور پر انسان پکڑا جائے یا قومی طور پر کوئی بعض جغرافیائی قومیں پکڑی جائیں، اس قسم کے وسیع پیمانے کے آنے والے عذابوں کے وقت بھی اپنے بندوں پر اللہ پیار کی نظر رکھتا ہے اور ان کو بچاتا ہے ان مصیبتوں سے.
ورنہ تو قومی پکڑ کے وقت یہ خطرات پیش درپیش ہوتے ہیں کہ کمزور لوگ جو پہلے ہی بیچارے طاقتور دشمنوں کے ہاتھوں ظلم اٹھا رہے ہیں، ستم اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ اور بھی زیادہ مصیبتوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والے عذابوں میں ایک امتیاز تم دیکھو گے۔ عام عذابوں کی طرح وہ سب کو برابر نہیں پیسیں گے، بلکہ چونکہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بندوں سے پیار کے اظہار کے لیے خدا ایسا کرتا ہے، اس لیے پھر ایسے حالات میں ان پر نظر بھی رکھتا ہے، ان کو ان مصیبتوں سے بچاتا بھی ہے۔ یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن کے ذکر میں بظاہر تو انسان کا دماغ ہزاروں سال کی مذہبی تاریخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن ایک احمدی کی نظر سے دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی تاریخ آج ہمارے سامنے اس طرح گزر رہی ہے، اس طرح دہرائی جا رہی ہے جیسے ایک فلم چلائی جا رہی ہے۔ وہ زمانے جو کھوئے گئے تھے، وہ قومیں جو زمین میں پیوست ہو کر تہ خاک سو بھی چکی تھی مدتوں سے، قصے اور کہانیاں بن چکی تھی، ان کی تاریخ بھی زندہ ہو رہی ہے، اور ان قوموں کی تاریخ بھی زندہ ہو رہی ہے جن قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے یہ گڑے مردے پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن یہ زندگی جو مقصود صحیح کرنے والوں کی زندگی ہے، یہ ایک عارضی زندگی ہے، اور وہ جن کو ہلاک کرنے کے یہ درپائے ہیں، وہ انہی حالات میں سے ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے۔ ان اللہ کان بعبادہ بصیرا، اس لیے زندگی پا جائیں گے کہ اللہ اپنے بندوں پر پیار کی نظر رکھتا ہے اور کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتا۔ یہ ہے مضمون اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ان چند آیات کا۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض متعلقہ اقتباسات بھی میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ گزشتہ تقریباً 2 سال سے میں مسلسل قوم کو متنبہ کر رہا ہوں کہ اپنی ہلاکت کے سامان اپنے ہاتھوں سے نہ کرو۔ تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، بڑے بڑے طاقتور آئے ہیں، بڑے بڑے فرعون اس دنیا میں پیدا ہوئے اور چلے بھی گئے، اور ہر ایک نے ان میں سے کوشش کی تھی کہ خدا کی طرف سے اٹھائی جانے والی آواز کو دبا دیں اور ہلاک کر دیں، اور جب بھی انہوں نے ایسا کیا وہ ہمیشہ خود ہلاک ہوئے۔ اس لیے باز آؤ اور اپنی ان حرکتوں سے توبہ کرو اور استغفار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو بھی کبھی ضائع نہیں فرمایا کرتا۔ بے انتہا رحم کرنے والا، بے حد توبہ قبول کرنے والا خدا ہے۔ لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کسی کو، اور دن بدن وہ پہلے سے زیادہ اپنی شرارت میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب یہ حالت پہنچ چکی ہے کہ براہ راست کلمہ طیبہ پہ ہاتھ ڈالنے کا قوم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، یعنی قوم کے چند شریک سربراہوں نے۔ لیکن چونکہ وہ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ قوم ان کے ہاتھ نہیں روک رہی، اس لیے ان کے شر سے قوم بھی پھر بچ نہیں سکے گی۔ اس لیے اب میں اس قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے ہاتھ اس ظلم سے روک لو جو لازماً تمہیں ہلاک کر دیں، کیونکہ اب مقابلہ اس بات کا نہیں ہے کہ احمدی کتنے ہیں اور اس کے مقابل پر احمدیوں کے دشمن کتنے ہیں۔ اگر ساری دنیا بھی کلمہ طیبہ کو مٹانے کی کوشش کرے گی تو لازماً کلمہ اس دنیا کو ہلاک کر دے۔ آج کلمہ کی طاقت کا غیر توحیدی طاقتوں سے مقابلہ ہو گیا۔ آج قوم ننگی ہو کر اور کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ان کے مدعا اور مقاصد کیا ہے۔ اسلام کی تاریخ کا یہ سب سے دردناک دور ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام کے دشمنوں کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ایک وہ دور تھا کلمہ طیبہ مٹانے کا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ فرمایا اور کلمہ کی حفاظت کرنے والے مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گئے۔ ان پر ایسے ایسے مظالم ہوئے کہ ان کا ذکر پڑھنے سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
حضرت بلال کا وقت یاد کریں کہ کس طرح کلمہ کے جرم میں ان کو مکے کی سنگلاخ زمینوں پر اس طرح گھسیٹا جاتا تھا جس طرح ایک کتے، مرے ہوئے کتے کو ٹانگوں میں رسی ڈال کر بچے گھسیٹتے ہیں، ان کو اور بعض اور غلاموں کو تپتے ہوئے صحراؤں میں، جبکہ درجہ حرارت 140 درجہ پہنچ جایا کرتا تھا، تپتی ریت پر لٹا کر پھر گرم پتھر کی سلیں ان کی چھاتیوں پر رکھی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اب بھی توبہ کرو گے کہ نہیں کلمہ طیبہ سے. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال اس حالت میں بے ہوش ہوا کرتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز ان کی بلند ہو رہی ہوتی تھی آخر وقت تک، اور جب ہوش آتی تھی تو پہلا کلمہ خود بخود منہ سے نکلتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیسا بدبختی کا زمانہ ہے کہ وہ دور جس میں دشمن اسلام نے کلمے کو مٹانے کا فیصلہ کیا اور اس راہ میں انتہائی مظالم اختیار کیے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کا دور اور ان کا کردار آج کے مسلمانوں نے اپنا بنانا شروع کر دیا، اور سارے پاکستان کی مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں کہ ہم احمدیوں سے کئی مساجد سے ان کے جڑ و دیوار سے کلمہ مٹا کے چھوڑیں گے. اور حکومت کے نمائندے، میرے پاس تصویریں ہیں بے شمار ایسی پڑی ہوئی، وہ سیڑھیاں لا کر دیواروں پر چڑھ چڑھ کے کلمے پر سیاہی پھیر رہے ہیں. کوئی حیا نہیں، کوئی خوف نہیں خدا کا، کچھ پتہ نہیں کہ اپنی کیا تصویر بنا رہے ہیں. ایک بات بہرحال آخری اور یقینی ہے کہ جماعت احمدیہ کلمے کی حفاظت میں جان دے گی اور ہرگز کسی قیمت پر اس بات کو قبول نہیں کرے گی، عامر ہو یا غیر عامر، ایک دنیا کی طاقت ہو یا ساری دنیا کی طاقتیں. ہرگز کوئی احمدی کسی عامر کی کوئی ایسی بات قبول نہیں کرے گا جو دین کے اصولوں پر حملہ آور ہو رہی. اور کلمہ طیبہ تو دین کی جان ہے، اصول تو دوسری باتیں ہیں، یہ تو وہ مرکزی حصہ ہے جس سے سارے اصول نکلتے ہیں، وہ بیج کی جڑ ہے جس سے آگے جڑیں ٹوٹتی ہیں. اس لیے اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی احمدی کلمہ طیبہ کو چھوڑ دے گا یا کلمہ طیبہ کو مٹانے دے گا ان ظالموں کے ہاتھوں. اگر کوئی حکومت بد کردار خود مٹاتی ہے تو دیکھیں اس حکومت کے ساتھ پھر خدا کیا سلوک کرتا ہے. لیکن حکومت کے علاوہ جو لوگ ہیں، خواہ احمدی کتنے اس راہ میں مارے جائیں، ان کو نہیں ہاتھ ڈالنے دیں گے. بعض اصول ہیں جن کے نتیجے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر حکومت کے نمائندے کسی قانون کے تابع مٹاتے ہیں تو مزاحمت نہیں کی جائے گی، لیکن کلمہ لکھا جائے گا. حکومت کا یہ حکم تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کلمہ چھوڑنا ہے، اس راہ میں جو کچھ گزرتی ہے گزرے گی. اس لیے ان دو باتوں کے درمیان میں رہنا ہوگا. کسی عامر کی یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی کہ تم کلمہ چھوڑ دو اور قانون تمہیں منع کر رہا ہے اس لیے اپنے ہاتھوں میں ترک کر دو، جو چاہے وہ کر گزرے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارا خدا اس سے زیادہ طاقتور ہے یا وہ ہمارے خدا سے زیادہ طاقتور ہے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک وقت کے جبار عامر نے اسی قسم کا ایک دفعہ پیغام بھیجا تھا، اور اس یمن کے بادشاہ کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ تمہاری گردن ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے حکم سنتے ہی چلے آؤ ہماری طرف. چند دن دعا اور استخارے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً یہ پیغام بھیجا کہ اس سے جا کے کہہ دو کہ میرے خدا کے ہاتھ میں اس کی گردن ہے، اس لیے میرے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ ہم نے آج اسے ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری دنیا کی طاقتوں کی گردنیں ہیں. پتہ نہیں کیوں دنیا کے متکبر ان باتوں کو بھول جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینا ایک بہت ہی بڑا ایک جہالت کا کام ہے، خودکشی ہے. اور جب انسان ایسے مقامات پر فائز ہو جہاں قوم کی نمائندگی کرتا ہو تو یہ قومی خودکشی بن جاتی ہے.
इसलिए हम तो एक हर्फ नसीहत के तौर पर इतना कह सकते हैं कि ये फिर ना करो। अगर तुम कलमे मिटाओगे तो खुदा की कसम, खुदा की गैरत का हाथ तुम्हें लाजिमन मिटा देगा, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें बचा नहीं सकेगी। लेकिन चूंकि तुम्हारे दुख भी फिर हमें पहुंचने हैं, इसलिए हम बार बार तुम्हें नसीहत करते हैं कि ऐसे अफाल से, ऐसे बद अफाल से बाज आ जाओ। इतनी जहालत, इतना अंधापन कि इनको नजर नहीं आ रहा कि इनके कौल के मुताबिक मुसलमान कलमे की हिफाजत में मारे जा रहे होंगे और ना काफिर, और जिनको गैर मुस्लिम कहते हैं, वो कलमे की हिफाजत में मारे जा रहे होंगे, और वो लोग जो मुसलमान बनते हैं वो कलमा मिटा रहे होंगे। ये भी इनको नजर नहीं आ रहा कि कहां तक हम पहुंच चुके हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के चंद इख्तबासात का मैंने जिक्र किया था जो सूरत हाल के ऊपर चस्पा होने वाले हैं, उनको पढ़कर मैं खुतबे को खत्म करता हूं। आप फरमाते हैं, खुदा ताला इन मुतकब्बिर मौलवियों का तकब्बुर तोड़ेगा और उन्हें दिखलाएगा वो क्यों कर गरीबों की हिमायत करता है। खुदा ताला इन मुतकब्बिर मौलवियों का तकब्बुर तोड़ेगा और उन्हें दिखलाएगा कि वो क्यों कर गरीबों की हिमायत करता है और शरीरों को जलती हुई आग में डालता है। शरीर इंसान कहता है कि मैं अपने मकरों और चालाकियों से गालिब आ जाऊंगा। मकर सही का जिक्र जो पहले कुरान करीम में गुजरा है, वही उसी की तरफ इशारा फरमाया जा रहा है। अपने मकरों और चालाकियों से गालिब आ जाऊंगा और मैं रास्ते को अपने मंसूबों से मिटा दूंगा। और खुदा ताला की कुदरत और ताकत उससे कहती है कि ऐ शरीर, मेरे सामने और मेरे मुकाबिल पर मंसूबा बांधना तुझे किसने सिखाया? क्या तू वही नहीं जो एक जलील कतरा रहम में था, एक जलील कतरा रहम में था? क्या तुझे इख्तियार है जो मेरी बातों को टाल दे? फिर आप फरमाते हैं, ये इन लोगों की गलती है और सरासर बदकिस्मती है कि मेरी तबाही चाहते हैं। मैं वो दरख्त हूं जिसको मालिक हकीकी ने अपने हाथ से लगाया है। जो शख्स मुझे काटना चाहता है उसका नतीजा बजुज इसके कुछ नहीं कि वो कारून और यहूदा इस्करियोती और अबू जहल के नसीब से कुछ हिस्सा लेना चाहता है। मैं हर रोज इस बात के लिए चश्म पुर आब हूं कि कोई मैदान में निकले और मिनहाज नबूवत पर मुझसे फैसला करना चाहे, फिर देखे कि खुदा किसके साथ है। ऐ लोगों, तुम यकीन समझ लो कि मेरे साथ वो हाथ है जो आखिर वक्त तक मुझसे वफा करेगा। अगर तुम्हारे मर्द और तुम्हारी औरतें और तुम्हारे जवान और तुम्हारे बूढ़े और तुम्हारे छोटे और तुम्हारे बड़े सब मिलकर मेरे हलाक करने के लिए दुआएं करें, यहां तक कि सजदे करते करते नाक गल जाएं और हाथ शल हो जाएं, तब भी खुदा हरगिज तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा और नहीं रुकेगा जब तक वो अपने काम को पूरा ना करे। और अगर इंसानों में से एक भी मेरे साथ न हो तो खुदा के फरिश्ते मेरे साथ होंगे, और अगर तुम गवाही को छुपाओ तो करीब है कि पत्थर मेरे लिए गवाही दें। बस अपनी जानों पर जुल्म मत करो। काजिबों के मुंह और होते हैं और सादिकों के और। खुदा के मामूरीन के आने के लिए, खुदा के मामूरीन के आने के लिए भी एक मौसम होते हैं, फिर जाने के लिए भी एक मौसम। बस यकीनन समझो कि मैं ना बेमौसम आया हूं और ना बेमौसम जाऊंगा। खुदा से मत लड़ो, तुम्हारा ये काम नहीं कि मुझे तबाह कर दो। फिर आप फरमाते हैं, चुनाचे मैं बार बार कहता हूं कि तौबा करो कि जमीन पर इस कदर आफात आने वाली हैं कि जैसा कि नागहानी तौर पर एक स्याह आंधी आ जाती है, जैसा कि नागहानी तौर पर एक स्याह आंधी आती है, और जैसा कि फिरौन के जमाने में हुआ कि पहले थोड़े निशान दिखलाए गए और आखिर वो निशान दिखलाया गया जिसको देखकर फिरौन को भी कहना पड़ा कि आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल।
खुदा अनासिर अरबा में से हर एक उनसर में निशान के तौर पर एक तूफान पैदा करेगा और दुनिया में बड़े बड़े जल्जले आएंगे, यहां तक कि वो जल्जला आ जाएगा जो कयामत का नमूना है। तब हर कौम में मातम पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपने वक्त को शनाख्त नहीं किया। फिर हुजूर फरमाते हैं, दुनिया में एक नज़ीर आया और दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया, लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा। दुनिया ने उसको कबूल नहीं किया, लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा और बड़े जोरावर हमलों से उसकी सच्चाई जाहिर कर देगा। ये इंसान की बात नहीं, खुदा ताला का इल्हाम और रब जलील का कलाम है। और मैं यकीन रखता हूं कि उन हमलों के दिन नजदीक हैं, मगर ये हमले तेगो तबर से नहीं होंगे और तलवारों और बंदूकों की हाजत नहीं पड़ेगी, बल्कि रूहानी असलहा के साथ खुदा ताला की मदद उतरेगी और यहूदियों से सख्त लड़ाई होगी। वो कौन है? इस जमाना के जाहिर परस्त लोग जिन्होंने बिल इत्तेफाक यहूदियों के कदम पर कदम रखा है। उन सबको आसमानी सैफुल्लाह दो टुकड़े करेगी। फरमाते हैं, मैं सच सच कहता हूं कि यही हाल इस जमाने के जफाकार मुनकरों का होगा। हर एक शख्स अपनी जुबान और कलम और हाथ की शामत से पकड़ा जाएगा। जिसके कान सुनने के हों सुने। फिर फरमाते हैं, याद रखो कि आखिर ये लोग बहुत शर्मिंदगी के साथ अपने मुंह बंद कर लेंगे और बड़ी नदामत और जिल्लत के साथ तकरीब के जोश से दस्तकश होकर ऐसे ठंडे हो जाएंगे कि जैसे कोई भड़कती हुई आग पर पानी डाल दे। लेकिन इंसान की तमाम काबिलियत और ज़ीरकी और अक्लमंदी इसमें है कि समझाने से पहले समझे और जितलाने से पहले बात को पा जाए। अगर सख्त मगजखोरी के बाद समझा तो क्या समझा। बहुतों पर अनकरीब वो जमाना आने वाला है कि वो काफिर बनाने और गालियां देने के बाद फिर रुजू करेंगे और बदजन्नी और बदगुमानी के बाद फिर हुस्न जन पैदा करेंगे। फिर आप फरमाते हैं, खुदा ने मुझे बार बार खबर दी है, खुदा ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा और मेरे सिलसिले को तमाम ज़मीन में फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरके को गालिब करेगा। और मेरे फिरके के लोग इस कदर इल्म और मारिफत में कमाल हासिल करेंगे कि वो अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सब का मुंह बंद कर देंगे। हर एक कौम इस चश्मे से पानी पिएगी और ये सिलसिला जोर से बढ़ेगा और फूलेगा यहां तक कि जमीन पर मुहीत हो जाएगा। बहुत सी रोकें पैदा होंगी और इब्तिला आएंगे, मगर खुदा सबको दरमियान से उठा देगा और अपने वादे को पूरा करेगा। तो ऐ सुनने वालों, इन बातों को याद रखो और इन पेशखबरियों को अपने संदूकों में महफूज रख लो कि ये खुदा का कलाम है जो एक दिन पूरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. آئندہ چند روز میں خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں جو جماعت پر حالات گزر رہے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر دعائیں کریں بہت کثرت کے ساتھ اور عاجزی اور ریاضاری کے ساتھ. اور آئندہ چند ماہ میں بھی مسلسل خصوصی دعائیں جاری رکھیں کیونکہ آئندہ چند ماہ جماعت کی تاریخ میں ایک غیر معمولی مقام رکھتے ہیں اور میں اللہ کی حضور سے امید رکھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے انشاءاللہ جماعت کو عظیم خوشخبریاں عطا کی جائیں گی.